السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر عورتوں کے تعلق سے نصیحت کیا ہے اور فرمایا کہ واتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے معاملات میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، کہ بے شک تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور ان کے شرمگاہ کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ مطلب کیا ہے کہ ایک بیوی، ایک عورت اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان اور قبیلے کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے تمام دوست احباب اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس آئی ہے، تو اس کے تعلق سے زیادتی سے خوف کھاؤ، ڈرو، اس کے ساتھ کسی طرح کا زیادتی کا معاملہ نہ کرو۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے ان کے ساتھ بود و باش کرو، معروف طریقے سے ان کے ساتھ معیشت، زندگی گزارو۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہو چکا ہے۔ کہیں پہ معاملہ یہ ہے کہ آدمی بیوی کے فیور میں یا بیوی کی محبت میں یا بیوی کی اطاعت میں اتنا حد سے زیادہ گزر جاتا ہے کہ والدین پہ مظالم ڈھالنا شروع کر دیتا ہے، والدین کی بے ادبی، ناقدری کرنا شروع کر دیتا ہے، والدین کی بیوی کے سامنے کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور کہیں پہ معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ والدین کے لیے اتنا فرما بردار بن جاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی، ہر مظالم، ہر تکلیف کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک وہ اس معاملے میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ چاہے والدین ہوں یا گھر کے دیگر افراد ہوں، کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کریں، لیکن ساری غلطی اور سارا معاملہ بیوی پر ہی جائے گا۔ گھر والوں کی، والدین کی کوئی غلطی ایکسپٹ نہیں کی جائے گی، ساری غلطی بیوی کی۔ یہ دونوں چیزیں درست اور جائز نہیں ہیں۔ بہتر دونوں معاملے کو یا دونوں کو لے کر کے اور درمیانی راستہ اختیار کرنا، دونوں کے ساتھ عدل و انصاف، دونوں کے حقوق کی ادائیگی۔ والدین ہیں، ان کی فرما برداری، ان کا ادب و احترام، اور ادب و احترام کے دائرے میں ان کی بات کو ماننا اور ان کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی لازم و ضروری ہے۔
بیوی ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی اور شریعت کے روح سے اس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اس کے بود و باش کا اور اس کے تمام ضروریات کا انتظامات کرنا، اسے آرام اور سکون پہنچانا، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیارکم، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیارکم لأہلیکم، جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہو، اچھا ہو۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل کے لیے۔ تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا بود و باش، اس کے حقوق کی ادائیگی۔ اگر گھر میں جیسا کہ ہمارا ماحول ہے کہ آج بیویوں پہ، عورتوں پہ بھی مظالم ڈھائے جاتے ہیں، تو اگر گھر میں ایسا ماحول ہے تو انصاف کے ساتھ دونوں کی باتوں کو سننا، جس کی غلطی ہو اس کی غلطی کو بتانا یا اس کو ختم کرنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا ایک شوہر پر بھی لازم ہے۔ ہمیشہ صرف بیویوں کی خطا دینا یا ہمیشہ صرف گھر والوں کی خطا پکڑنا، یہ دونوں طریقے سے درست نہیں ہے۔ دونوں کو دیکھ کر کے، سن کر کے اور درمیانی راستہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اگر بیوی زیادتی کر رہی ہے تو اس کو روکا جائے، ٹوکا جائے۔ اگر گھر والوں کی طرف سے زیادتی ہے، ناحق بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کو بھی روکا جائے، ٹوکا جائے اور اس ظلم کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں اور کچھ بھی نہ بولیں یا وہ کچھ بھی کہیں سب صحیح ہے، یہ معاملہ بھی درست نہیں ہے، اور اس کا بھی انسان کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے دونوں رشتوں کو، گھریلو رشتے کو اور بیوی کے رشتے کو، گھر والوں کے حقوق کو، بیوی کے حقوق کو، دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور دونوں کو نبھاتے ہوئے بیچ کا راستہ اختیار کر کے شریعت کے مطابق دونوں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اللہ رب العالمین سے ڈرو عورتوں کے تعلق سے، عورتوں کے بارے میں، اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے امان کے ساتھ لیا ہے، اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھ گچھ کرے گا، لہٰذا دونوں کو لے کر کے چلنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الٰہ العالمین تمام لوگوں کو کہنے اور سننے کے ساتھ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا